ٹائمز کے مطابق اب جو یرغمالیوں کی رہائی کی بات کی جا رہی ہے تو جنگ بندی کی جو راہیں ہیں وہ ہموار ہونے لگی ہیں. اب وہ تعداد 40 سے کم ہو کر 20-30 کر دی گئی ہے. 20 سے 30 تک کا فگر بتایا جا رہا ہے. بخاری صاحب یرغمالی اگر رہا کر بھی دے, پہلے تو حماس نے کلیئر بولا ہے مکمل جنگ بندی تک یرغمالیوں کو رہا نہیں کیا جائے گا. اگر کچھ یرغمالیوں کو رہا کر بھی دیا جاتا ہے, امریکنز بھی ہیں اور اس میں اسرائیلی بھی ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے کہ کن لوگوں کو رہا پہلے کیا جائے گا؟ دیکھیں یہ صورتحال انتہائی گمبھیر صورتحال ہے. یہ جو جنگ بندی کا ڈرامہ اس وقت اسرائیل رچانا چاہ رہا ہے وہ تو حماس نے اٹھا کے پھینک دیا ہے. وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ان کی مرضی کے 40 اسرائیلیوں کو پہلے آپ چھوڑ دیں, جس میں فوجی بھی شامل ہیں, جس میں امریکنز بھی ہیں. لیکن حماس کا کہنا یہ ہے کہ وہ کیٹیگرائزیشن جو ہے وہ ہم کریں گے, وہ آپ نہیں کر سکتے. دوسری بات یہ کہ طے یہ ہوا تھا کہ ان 40 اسرائیلی قیدیوں کے بدلے میں آپ 900 فلسطینیوں کو چھوڑیں گے, ٹھیک ہے. اور جو سب سے گمبھیر بات ہے میرے خیال سے جس سے پردہ اٹھانا بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ اقوام عالم کی بے ضمیریاں, دوگلا پن, بے عملیاں, بے شرمیاں, بے غیرتیاں جو ہیں وہ باعث ہیں اس چیز کا کہ اسرائیل کا ظلم و ستم فلسطین کی سرزمین کے اوپر ابھی تک بلا روک ٹوک جاری ہے. ٹھیک ہے جی. کوئی یہ نہیں چاہتا کہ اسرائیل کو یہ کہے کہ آپ کو یہاں رک جانا چاہیے, آپ کئی ریڈ لائنز کراس کر چکے ہیں. عوام اب اپنی حکومتوں کے ساتھ نہیں ہے. یہ منظرنامے ہم نے دیکھ لیے ہیں, چاہے وہ امریکہ کی یونیورسٹیاں ہیں, چاہے وہ یورپ اور امریکہ اور لیٹن امریکہ کے شہر ہیں. ہم نے دیکھ لیا کہ اسرائیل کی کنڈمنیشن جو ہے, اس کی مذمت جو ہے وہ ایک انٹرنیشنل فینومینا بن گیا ہے. لیکن نیتن یاہو جیسے بے حس بے شرم انسان کے اوپر اس ایک جوں تک بھی نہیں رنگی ہے. اچھا, امریکن از ناٹ اے ٹرسٹ وردی ایلائی. اسرائیل کے ساتھ تو وہ کر رہا ہے. اگر ایسا ہو جائے کہ حماس جو ہے جتنے بھی امریکنز ہیں ان کو ڈیل کرے, ان کو رہا کر دے, اور امریکن کو کہ بھی آپ اسرائیل کو سپورٹ نہ کریں, دیکھیے جو بات طے ہو چکی ہے وہ یہ ہے کہ نیتن یاہو صاحب گیو اے ڈیم ٹو دا امریکنز. 4-5 مرتبہ بائیڈن صاحب نے تھوڑی سی سافٹ کی اپنی ٹون فلسطینیوں کے حق میں, تو آپ نے دیکھا کیسے اس نے ریئیکٹ کیا. ٹھیک ہے. پھر بلنکن صاحب کو انہوں نے 5 دفعہ وہاں بھیجا کہ جا کے اس کو سمجھائیں کہ بس کر دے. ایک نہیں سنی سائیڈ نہ لے. جو باقی کے ان کے وزراء ہیں جو جیوش ہیں انہوں نے کس طریقے کا ریئیکشن کیا ہے, ہم نے ایک ویڈیو دکھائی بھی تھی, آپ کو یاد ہے. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ جو سیز فائر کا ڈرامہ رچا کے اپنی مرضی کے نتائج حاصل کرنے کی کوشش ہے, یہ اب حماس نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس کا شکار نہیں ہوں گے. کیسے؟ یہ جو بات ہو رہی ہے کہ جناب آپ 48 دنوں کی جو ہے وہ جنگ بندی کر لیں, اس کو حماس نے کہا ہے یہ سیز فائر نہیں ہے, یہ ہولڈ فائر ہے. جو ہی ہم ان کے قیدی رہا کریں گے فوراً بعد میں یہ اپنے حملے اسی طرح سے دوبارہ شروع کر دیں گے اور غزہ کی اینٹ سے اینٹ بجائیں گے. لہٰذا ان کی جو کیا ہے غزہ میں, اب تو رفح بارڈر پر اٹیک کرنے کا سوچ رہے ہیں. رفح جو ہے وہ آخری پناہ گاہ ہے. رفح جو ہے وہ سرزمین فلسطین کا آخری حصہ ہے. نیتن یاہو صاحب تلے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان کو وہاں پر بھی اٹیک کرنا ہے, حملہ کرنا ہے. انہوں نے کسی کی نہیں سنی ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے اس وقت سیز فائر کر لی تو جو ہم نے یہ 600 جتنے بھی دن ہو گئے 300 ہونے والے ہیں اس کو, یہ ہماری ساری کوشش جو ہے وہ رائے گاں چلی جائے گی. لہٰذا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ حماس نہیں فلسطین کو اس سرزمین سے نیست و نابود کر دے. اچھا, فلسطین کے ساتھ ساتھ یہ اونروا کے جو وہاں پر والنٹیئرز کام کر رہے ہیں ان کی اپنی رپورٹ کے مطابق 182 پیپل دیکھیے وہ یہ تو انروا کے لوگ ہیں جو وہاں پر ریلیف کام کر رہے تھے. یونائٹڈ نیشن کے بے پناہ لوگ جو ہیں جہاں ہو چکے ہیں. آپ نے دیکھا ایک بڑی تعداد جرنلسٹوں کی جو وہاں سے رپورٹ کر رہے تھے وہ شہید ہو چکی ہیں. آپ کو معلوم ہے ان کی جو بلڈنگز تھی وہاں پر جو ان کے دفاتر تھے وہ نیست و نابود کر دیے گئے ہیں. یہ جو کھلواڑ ہے انسانیت کے ساتھ, یہ جو ایک کرائم اگینسٹ ہیومینٹی ہے, اس کے اوپر اقوام عالم کی خاموشی میرے خیال سے ان کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے. کوئی تفریق نہیں ہے کہ مسلمان ممالک بول رہے ہیں کہ نہیں بول رہے ہیں, یا یورپ بول رہا ہے کہ نہیں بول رہا. پوری اقوام عالم کے لیے یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ اتنی شدید قتل و غارت ہو رہی ہے. ایک پوری قوم جو ہے اس کا وجود مٹانے کی کوششیں ہو رہی ہیں. چپ بیٹھے ہوئے ہیں وہ, اسرائیل کی بڑکیں بھی سن رہے ہیں, امریکہ کی جو مجبوریاں میں کہوں گا اس کو
ویسے تو جو لفظ میں استعمال کرتا ہوں آپ کو پتہ ہی ہے، میں بار بار دہرانا نہیں چاہتا، لیکن جو کنائیونس ہے امریکہ کی، جس کی وجہ سے حالہ شیری ملتی ہے اسرائیل کو، وہ اسی طرح سے جاری ہے۔ آپ نے دیکھا حال ہی میں وہاں کی کانگریس نے اور سینٹ نے جو بل پاس کیے ہیں، اپروو کیے ہیں، جس میں فنڈنگ جو ہے یوکرین کی وار اور اسرائیل کے لیے ہے، یہ مجھے بتائیے کس طرف اشارہ کرتی ہے؟ یہ بالکل واضح اشارہ اس طرف کرتی ہے کہ امریکہ از گلٹی آف آل دا کرائمز دیٹ نیتن یاہو از کمٹنگ ان پیلسٹائن، پورا مکمل اس کا سہولت کار بنا ہوا ہے۔ دوسرا بخاری صاحب، اب اقوام عالم کو ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں، اب عوام کو دیکھیں نا، عوام کیسے باہر نکلی ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ کرسچینٹی اور جو باقی لوگ ہیں نا، یہ عربوں سے، مسلم کنٹری سے یہ بہت بہتر ہے۔ وہ اریسٹ ہو رہے ہیں، پروٹیسٹ کر رہے ہیں، اپنی یونیورسٹیز کے اندر کر رہے ہیں، کہیں پر کوئی سفیر بول رہا ہوتا ہے تو جا کر بولتے ہیں، ہم صرف اپنی سڑکیں بند کر دیتے ہیں۔ جتنی گفتگو کر رہی ہیں، میرا سر شرم سے جھک رہا ہے کہ جو نان مسلمز ہیں، جن سے ہم ایکسپیکٹ نہیں کرتے تھے، جو ویسے الائز سمجھے جاتے ہیں نیتن یاہو کے، وہ تو ایک احتجاج کا یعنی سمبل اور آئیکن بنے ہوئے ہیں، اور ہم مسلمان جو ہیں، جو ہم سمجھتے ہیں کہ بہت بڑے مامے ہیں، ہم کوئی کہتا ہے آف اسلام ہوں، میں اسلام کا کلا ہوں، کوئی حرمین شریفین کے نام سے بات کرتا ہے، ویئر آر یو، آپ ہیں کہاں؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو فلسطین میں اس وقت سب کچھ ہو رہا ہے، سعودی وزیر خارجہ کا دیکھیں بیانات، مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ سعودی عرب نے بالآخر بولنا تو شروع کر دیا نا بھائی صاحب۔ یہ ہے، اب آپ دیکھیے نا آج ان کے جو بیانات ہیں، اس کی ذرا تھوڑی سی جھلک آپ دیکھیے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی فلسطینی تنظیم حماس اور فلسطین کا اپنی آزاد ریاست کا قیام کا حق ناقابل تصرف ہے، یعنی یہ انڈینائبل رائٹ ہے ان کا۔ پھر وہ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہمیں فلسطین ریاست کے قیام کے لیے قابل اعتبار اور ناقابل واپسی راستے کی ضرورت ہے۔ یہیں پر نہیں ہے ختم ہوا، انہوں نے بہت طویل بیان جاری کیا ہے۔ یہ بھی ایک اچھی بات ہے کہ سعودی عرب جیسا امپورٹنٹ ملک جو ہے، جو اس خطے کا ایک بہت بڑا ملک ہے، وہ اگر اب آواز بلند کر رہا ہے تو ہم توقع کرتے ہیں کہ جو چھوٹے چھوٹے مسلم ممالک ہیں وہ بھی اپنی آواز بلند کریں گے۔ انہوں نے الٹیمیٹ یہ کہا کہ اسرائیل واحد ملک ہے جو غزہ میں جنگ روکنے کی ضرورت پر بین الاقوامی اتفاق رائے سے بھی باہر ہے۔ جس کی بات ہم کر رہے تھے کہ انٹرنیشنل اوپینین جو ہے that is in favor of the Palestinians, but the governments, those unpopular regimes, they are still supporting Netanyahu، اور یہ اس وقت تک ظلم ہوتا رہے گا جب تک مسلمان ممالک اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے فلسطینیوں کے ساتھ صرف اخلاقی مدد کے لیے نہیں، ہر طرح کی مدد کے لیے نہیں کھڑے ہوں گے، کچھ نہیں ہوگا۔ مجھے خوشی ہے کہ ایران کھڑا ہے نا، ایران تو پریکٹیکل ہے۔ جماعت اسلامی کے جو نئے امیر ہیں، انہوں نے جس طرح کا سٹینڈ لیا ہے اس کے بارے میں اس کی تعریف کی جانی چاہیے۔ میرے خیال سے پوری فلسطینی قوم جو ہے، ان کے اس بیان سے انہیں تقویت ملی ہوگی، اور وہ جو دکھ اور درد ہے ان کا، جس طریقے سے وہ لاشیں اٹھا رہے ہیں۔ ویسے بھی جماعت اسلامی کے بڑے کلوز ریلیشنز ہیں نا۔ دیکھیے اسی طرح سے میرے خیال سے جب سے بھی جماعت اسلامی کا وجود ہے، کشمیر اور فلسطین کے حوالے سے ان کا سٹانس ہمیشہ لائق تحسین رہا ہے۔ یہ تو ہماری اس پولیٹیکل ایلیٹ کو پتہ نہیں کیا عذاب لاحق ہے کہ ان کے پاس فرصت ہی نہیں ہے فلسطین کی طرف پلٹ کے دیکھنے کی۔ یہ کیفیت جو ہے جب تک جاری رہے گی، اس وقت تک نیتن یاہو اپنے اس موقف سے کہ میں چھوڑوں گا نہیں کسی کو، وہ نہیں ہٹے گا پیچھے، اور حساب دینا پڑے گا۔ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ کہا تھا کہ یہ جو رجیم اس وقت خاموش تماشائی بنی ہوئی ہیں، انہی کے اندر سے عوام ان کا یوم حساب مقرر کریں گے۔ میری بات آپ لکھ لیں گے، میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ جتنا خون بہا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات تو اوپر ہے نا جی، وہ ضائع تو کبھی جائے گا نہیں۔ شہیدوں کا خون ویسے بھی ضائع نہیں جاتا ہے۔ تو ہم آج اپنے اس پروگرام کی وساطت سے فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے مسلمان ممالک کو سے مطالبہ کرتے ہیں کہ خدا را اپنی ذمہ داری کا احساس کیجئے اور فلسطین کے ساتھ کھڑے ہوئیے۔ فلسطین میں جو اس وقت آہ و بکا جاری ہے، اس کے خاتمے کا اہتمام کریں، یہ آپ کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ بالکل بخاری صاحب، ابھی جو سچویشن ہے، کہا یہ جا رہا ہے، ایک پرسیپشن یہ ہے کہ دس از گوئنگ ٹو بی میک اینڈ بریک، کہ یا تو یہ مذاکرات ہوں گے اور جنگ مکمل طور پر بند ہو جائے گی۔ اوورآل اگر اس پورے سچویشن کو آپ اینالائز کریں تو آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی واقعی حقیقی طور پر کوئی جنگ بندی؟ میرے خیال سے جتنی ریزسٹنس حماس نے اور حزب اللہ نے دکھائی ہے، جتنی اپنی ذمہ داری نبھائی ہے ایران نے، اس کے بعد مجھے یہ امید تو ضرور پیدا ہو گئی ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کا کوئی تاثر قائم نہیں ہوگا۔ رائٹ، یہ یوں لگ رہا ہے کہ وہ دن زیادہ دور نہیں ہے جب ہم دیکھیں گے کہ فلسطین کی ریاست کا قیام بھی عمل میں آئے گا،
اور فلسطین ایک دفعہ پھر اسی غزہ کو بسائیں گے، پھر ایک دن یہاں پر وہی زندگی کی لہریں ہم دیکھیں گے. ہم اس کے لیے دعا گو بھی ہیں. بیلجیم نے، فرانس نے، آئی اسٹل ریممبر آئرلینڈ نے، ان سب نے اعلان کیا تھا نا کہ ہم پیلسٹائن ایز اے اسٹیٹ ہم اس کو میں نے ایکسپٹ عرض کر لیں کیا گے. آپ سے کہ جو 2 ریاستی حل ہے، ہاں ہرچند کہ ہم اس کے حق میں ذاتی طور پر کبھی نہیں تھا، کیونکہ حق تو وہاں پر صرف فلسطین کا ہے، بٹ کیونکہ فار دا سرزمین پیس فلسطینیوں کی ہے. کسی طرح تو پیس فار آئے. دا پیس 2 ریاستی حل جو ہے وہ انیویٹیبل ہے، لیکن یہ لیٹرنٹ اسپرٹ میں امپلیمنٹ ہونا چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایک ریاست کے پاس تو 6 ایئرپورٹ ہوں اور دوسرے کے پاس صرف ایک راستہ ہو جس کو رفح کہتے ہیں. رفح کہتے ہیں. یہ 2 ریاستی حل کی اسپرٹ نہیں ہے. تو ایکویلٹی کے بنیاد پر اگر یہ حل ہوگا تو شاید فلسطینی جو ہے وہ پھر سے اپنی ایک قوم کو جو ہے متحد بھی کر لیں گے اور ایک افیکٹو نیشن بھی بنا لیں گے. بالکل بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ بخاری صاحب.